اللہ کے نبی نے اپنے دستے مبارک میں اس آگ کے گولے کو لیا اور اس کو اپنی جگہ لگایا. پھر راوی کہتے اپنا لعاب دہن نکالا. راوی خود حضرت قتادہ ابن نعمان، ان کا پورا نام ہے قتادہ ابن نعمان. حضرت قتادہ ابن نعمان کہتے حضور نے وہ آگ کو میرے آنکھ کے گولوں میں ہلکے میں رکھا اور اپنا لعاب دہن لگایا اور آگ پر امامہ باندھ دیا اور فرمایا کہ اس کو اگلی نماز میں جب تو نماز پڑھنے آئے، غالباً ظہر کا وقت تھا، وہ جب آگ درست کی کہا عصر کے وقت جب تو آئے تو یہ آگ مجھے کھول کے دکھانا. حضرت قتادہ آئے اور جب آگ کو کھولا تو پوچھا رسول اللہ نے، قتادہ آپ کیا حال ہے تمہارا؟ کہا یا رسول اللہ خدا کی قسم وہ آگ زیادہ روشن اور زیادہ دور تک دیکھ رہی ہے جس کو آپ نے درست کیا ہے. مولوی صاحب لگائیے شرک کا فتویٰ ان محدثین پہ، ان کو نہیں دکھ رہا تھا مانگو تو اللہ سے مانگو. یہ امام ابن ابی شیبہ کو نہیں دکھ رہا تھا، امام طبرانی کو نہیں سوجا، اس کو امام ابن اسحاق بھی لائے ہیں اپنی سیرت کی کتاب السیرۃ النبوہ صفحہ نمبر 329. سیرت کی پہلی کتاب ہے ابن اسحاق نے جو لکھی ہے، جلیل القدر طبع تابعی ہے. ابن سعد نے بھی اس کو اپنی طبقات کے اندر نقل کیا ہے، طبقات الکبریٰ جلد نمبر 2 صفحہ 370 پر. اس کو امام ابو یعلا بھی لائے اپنی المسند میں جلد نمبر 3 صفحہ 120 حدیث نمبر 1549. امام ابو نعیم نے بھی اس حدیث کو نقل کیا دلائل النبوہ حدیث نمبر 417. ابن عساکر نے بھی اس کو تاریخ دمشق الکبیر جلد نمبر 150 صفحہ نمبر 279 پر لایا. امام ابن حبان نے اس کو اپنی ثقات کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ 344 پر لایا. امام حاکم بھی اس کو المستدرک میں لایا جلد نمبر 3 صفحہ 334 حدیث نمبر 5281. اس کو امام بہقی نے بھی لایا دلائل النبوہ جلد نمبر 3 صفحہ 48 حدیث نمبر 1012 پہ. حضرت امام ابو عوانہ انہوں نے اپنی المسند میں جلد 4 صفحہ 348 حدیث نمبر 2932 پر لایا. اس کو علامہ صحبی نے بھی سیار الاعلام بالنبالہ جلد نمبر 2 صفحہ 133 پر لایا. امام عسقلانی نے بھی اس کو لکھا ہے تہذیب التہذیب جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 231 رجال نمبر 6505 پر. اس کو امام ابن الاسیر الجزری نے بھی اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ جلد نمبر 4 صفحہ 414 رجال نمبر 4271 پر لایا. اور حافظ ابن کثیر نے بھی، جن کو غیر مقلدین خوب مانتے ہیں، حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ جلد 4 صفحہ 86 پہ لایا. امام حیثمی نے بھی اس کو مجمع الزوائد جلد نمبر 8 صفحہ 525 حدیث نمبر 14098 پہ لایا. آئیے اب صحیح بخاری سے ایک حدیث دیکھ لیں گے. صحیح بخاری اس وقت میرے ہاتھ میں ہے. صحیح بخاری کتاب العلم باب حفظ العلم حدیث نمبر 119. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں عن ابی ہریرہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اسمع منک حدیثا کثیرا انسا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی میں آپ سے بہت زیادہ حدیثیں سنتا ہوں لیکن وہ ساری حدیثیں میں بھول جاتا ہوں. یعنی یادداشت ان کی اس وقت بہت کمزور تھی ابو ہریرہ کی. کہتے یا رسول اللہ میں آپ سے حدیث تو بڑی کثیر سنتا ہوں لیکن حضور میں ان حدیثوں کو بھول جاتا ہوں. قال ابسط رداک قال ابسط رداک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ اپنی چادر کو پھیلاؤ. جو چادر وہ پہنے ہوئے تھے سرکار نے کہا اس چادر کو پھیلا دو. فبسطتہ، اور جب وہ کہتے ہیں کہ میں نے چادر پھیلائی، قال فغرفا بیدیہ، تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے لیا اور کوئی شے جیسے میری چادر میں ڈالی. وہ جو چیز ڈالی وہ دکھ نہیں رہی تھی مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے وہ میری چادر میں نے چادر پھیلائی، حضور نے وہ چیز کوئی شے اپنے دستے مبارک سے میری چادر میں ڈالی. ثم قال، پھر اس کے بعد نبی نے فرمایا ضمہ، اے ابو ہریرہ اس کو اپنے سینے سے لگا لے، اپنے سینے سے اس کو چمٹا لے، اپنے سینے سے گویا اس کو ملا لے. فضممتہ فما نسیت شیئا بعدا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اس چادر کو اپنے سینے سے چمٹا لیا اور خدا کی قسم اس کے بعد میں پھر کبھی کوئی چیز نہیں بھولا. ابو ہریرہ کا کیا عقیدہ پتہ چلا بھائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اختیار دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یادداشت بھی عطا فرماتے ہیں، علم بھی عطا فرماتے ہیں، حضور سے مانگنا بھی جائز ہے تبھی تو مانگ رہے ہیں. ورنہ ہونا کیا چاہیے تھا اگر آج وہابی جی کے پاس جائیں کوئی اور کہے کہ بھائی میری یادداشت کمزور ہے میں بھول جاتا ہوں، تو وہابی جی کہیں گے بادام کھا لو، یہ کھا لو، وہ کھا لو، نسخے بتائیں گے. ان کے یہاں تو کوئی ایسا اللہ کا ولی ہے ہی نہیں نا جو کہے آؤ میں دعا کر دیتا ہوں تیری یادداشت مضبوط ہو جائے. اور اگر کوئی وہ کہے کہ بھائی میں جاتا ہوں فلاں ولی سے مانگ لیتا ہوں تو کہیں گے ارے جناب ولیوں سے مانگنے جا رہے ہو شرک ہو جائے گا. شرک، بادام سے فائدہ اٹھا لو، ولی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے آپ. مگر یہاں ابو ہریرہ کا عقیدہ یہ پتہ چلتا ہے کہ جناب ابو ہریرہ
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर की खिदमत में हाजिर होते हैं और अर्ज़ करते या रसूलल्लाह, मैं हदीसें सुनता हूँ भूल जाता हूँ। रसूलुल्लाह ये नहीं फरमाते जाओ अल्लाह से दुआ करो, फला दवा खा लो, फला जड़ी बूटी ले लो, नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना इख्तियार बताते, कहते अबू हुरैरा चादर फैलाओ, चादर फैला दी, अपने दस्ते मुबारक से दिया, गोया गैब से कोई चीज़ ले रहे हैं और डाल रहे हैं। अब चादर समेट लो, सीने से लगा लो, चादर समेट ली गई। अबू हुरैरा कहते चादर में हुजूर ने ना जाने क्या डाला, मैंने सीने में से इसको चिमटाया, सीने में क्या दाखिल हुआ हुजूर की अता करदा कौन सी शय थी ना जाने, मगर तासीर ये हुई कि फिर कभी उसके बाद में कोई चीज़ नहीं बोला। ये बुखारी के अंदर हदीस है, पता नहीं वहाबी जी को ये बुखारी में क्यों नहीं मिलती, अल्लाह जाने ये बुखारी क्यों क्या पढ़ते हैं, बुखारी में सिर्फ रफ़दैन की हदीसें पढ़ते हैं, बाकी कुछ देखते नहीं बेचारे। फिर इसको इमाम मुस्लिम भी लाए हैं अपनी सही में, किताब फ़ज़ाइल सहाबा हदीस नंबर 6291 के तहत। इमाम तिरमिज़ी ने भी इसको अपनी सुनन में लाया, किताबुल मनाक़िब हदीस नंबर 3834 के तहत। यानी बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, ये तीन तो सियाह सित्ता की किताबें हैं, ये तीन किताबों में तो कम से कम ये हदीस मौजूद है, मगर वहाबी जी की नज़र से हदीसें नहीं गुजरेंगी। इमाम अबू याला भी लाए हैं इसको अल-मुस्नद में, जिल्द नंबर 11 सफ़ा 121 हदीस नंबर 6248। इमाम तबरानी भी लाए हैं माजुमुल औसत जिल्द 1 सफ़ा 375 हदीस नंबर 811। इमाम हैसमी भी लाए हैं इसको मजमऊ ज़वाइद में, जिल्द 9 सफ़ा 448 हदीस नंबर 15995। अब यहाँ हो सकता है कि तौसीफ़ुर रहमान साहब अपना एक पुराना फंडा इस्तेमाल करेंगे, मुझे मालूम है इनकी हैसियत कितनी है और ये कितना दौड़ सकते हैं और कितना चल सकते हैं, इनकी दौड़ भी हमें पता है, इनकी चाल भी हमें पता है। अब यहाँ ये कहेंगे नहीं देखिए साहब, अगर अबू हुरैरा ने मांगा तो हुजूर हयात थे तो दुआ के लिए कहा ना, अब रसूलुल्लाह ने दुआ कर दी, बात इसमें कौन सा हुजूर का इख्तियार आ गया साहब। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कतादा आए तो हुजूर ने जो है अपना मोजिज़ा जाहिर कर दिया, तो हुजूर हयात थे तो हुजूर से मांगा, मरने के बाद नहीं मांग सकते, विसाल के बाद नहीं मांग सकते। तुम तो यार वलियों के मरने के बाद मांगने चले जाते हो, मुर्दा कोई किसी को फायदा नहीं पहुंचा सकता। तो आइए जरा आपको आपके घर तक पहुंचा दूं, देख लीजिए ये 5वीं जिल्द है इब्न अबी शैबा की, और फिर ये हदीस कितनी किताबों में है आगे इंशाल्लाह मैं बात करूंगा इस पर। इमाम इब्न अबी शैबा जिनके बारे में मैं अर्ज कर चुका हूँ, इमाम बुखारी के उस्ताद, इमाम मुस्लिम के उस्ताद, इमाम अबू दाऊद के उस्ताद, तीन बड़े जल्ल कद्र अइम्मा के उस्ताद है। बाकी तो बहुत सारे कई इमाम जो है इनके शागिर्द रहे, लेकिन ये तीन जो है जल्ल कद्र अइम्मा है जिनके ये उस्ताद रहे। इमाम इब्न अबी शैबा, इनकी अल मुसन्नफ किताब अल फ़ज़ाइल उमर इब्न ख़त्ताब हदीस नंबर 32665। इमाम इब्न अबी शैबा का हदीस नकल करते हुए कहते हैं हदसना अबू माविया, हदीस बयान की हमसे अबू माविया ने, अनिल अमश उन्होंने रिवायत की अमश से, अन अबी साले वो रिवायत करते अबी साले से, अन मालिक दार और वो रिवायत करते हज़रत मालिक दार से, काला वकाना खाज़िना उमर अल-ताम, कहते कि मालिक दार से रिवायत है जो हज़रत फारूक आज़म के दौरे खिलाफत में जो है वो उसके इंचार्ज थे, यानी वजीर फूड जिसको बोल सकते हैं, मिनिस्टर ऑफ फूड, क्या बोलेंगे उर्दू में उसको यार, ताम मतलब खाने पीने के जो गल्ला होता है उसके वो निगरान थे, उसके मतलब उसके वजीर थे वो, मिनिस्टर ऑफ फूड उसको अब ये बहस से अच्छा लफ्ज़ नहीं मिल रहा है। हाँ नहीं बैतुल माल नहीं होता है वो, यानी अनाज के जो भंडार होते हैं उसके निगरान थे वो मालिकुद्दार। उनसे ये हदीस रिवायत है फारूक आज़म के ज़माने में वो जो है खाने पीने की अशिया के जो है वो निगरान थे। वो कहते हैं कि काला असाबन नास कहतुन फी ज़माने उमर, कहते हैं कि हज़रत फारूक आज़म के ज़माने में बड़ा सख्त कहत पड़ा, और ये कौन सा कहत था ज़रा इसकी तफसीलात आप समात फरमा लें, ये तारीख की और हदीस की किताबों में इसका बड़ा जिक्र आता है। और ये बड़ा सख्त फारूक आज़म के दौरे खिलाफत में कहत पड़ा था 18 हिजरी में, यानी हुजूर के विसाल के 8 साल के बाद, सरकार के विसाल के 8 साल के बाद का ये वाक़या है। नतीजा ये हुआ कि गले की और अनाज की कमी हो गई, लोग फाके करने पे मजबूर हो गए और लोग जो है भूखमरी का शिकार हो गए। इतना सख्त कहत पड़ा कि उसको आमुर रमादा का नाम दिया गया, यानी हलाकत वाला कहत, लोगों को मारने वाला कहत। तो 3 साल ये गालिबन ये जो है कहत रहा। तो हज़रत मालिक दार रिवायत करते हुए कहते हैं कि रसूल जो है हज़रत उमर के ज़माने में जब वो कहत पड़ा, फ़जा रजुलुन इला क़ब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल, तो एक शख्स जो है वो हुजूर की कब्र पर हाजिर हुआ। अब ये कौन थे यहाँ, तो हदीस में रजुल लफ्ज़ आया है कि एक शख्स,
لیکن شارحین حدیث نے یہاں پر واضح کیا، جیسے امام ابن حجر اسقلانی ہیں اور امام بدر الدین عینی ہیں، بہت سارے محدثین نے واضح کیا کہ وہ شخص جو تھے حضور کی قبر پر حاضر ہوئے، حضور کی قبر پر گئے، ان کا نام تھا حضرت بلال ابن حارث المزنی۔ یہ جلیل القدر تابعی ہے، تابعی ہونے پر اتفاق ہے اور صحابی ہونے پر اختلاف ہے، لیکن البتہ اس پر تو پوری طرح اتفاق ہے کہ یہ جلیل القدر تابعی تھے۔ تو صحابہ کا زمانہ ہے، فاروق اعظم کا زمانہ ہے، بڑے بڑے صحابہ کرام موجود ہے اس وقت۔ یہ صحابی رسول حضرت بلال ابن حارث المزنی یہ رسول اللہ کے روضے پر جاتے ہیں۔ فقال یا رسول اللہ، اور حضور کے روضے پہ جا کے حضور کو عرض کر کے کہتے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، استسقی لامتی کا فانہم قد ہلکوا، اے اللہ کے نبی اپنی امت کو پانی عطا کیجئے، دیکھیے آپ کی امت ہلاک ہو رہی ہے، تباہ ہو رہی ہے۔ بتائیے، کوئی صحابی کفر کا فتویٰ نہیں دے رہا ہے، کوئی صحابی شرک کا فتویٰ نہیں دے رہا ہے۔ اور یہاں ٹھہر کر میں ایک سوال کرتا ہوں توصیف الرحمان صاحب سے، کیا یہ 3 سال جو قحط پڑا کسی صحابی نے اللہ سے دعا نہیں کی ہوں گی؟ بولیے بھائی، کی ہوں گی کہ نہیں کی ہوں گی؟ مگر دعائیں قبول نہیں ہوئی صاحب، اللہ کی بارگاہ میں تو سب نے دعائیں کی ہوں گی، نماز استسقاء بھی پڑھی گئی ہوں گی، مگر رب تبارک و تعالیٰ اس واقعے کے ذریعے بتانا چاہتا تھا کہ تم دعائیں تو کر رہے ہو مگر تمہاری دعا اس وقت تک میں قبول نہیں کرتا جب تک میرے محبوب بھی تمہارے لیے اپنے ہاتھوں کو نہ اٹھا دے، میرے محبوب کی بھی شفاعت اور سفارش اس دعا میں شامل نہ ہو جائے۔ یہ بتانا یہ مقصود تھا، یہ حکمت الہی تھی۔ کیا صحابہ نے 3 سال دعا نہیں کی؟ یقیناً کی، مگر بارش نہیں ہوئی۔ اور اس کے بعد جب یہ صحابی گئے یا تابعی تھے، تابعی پہ تو اتفاق ہے، جیسے کہ میں عرض کرنا حضرت بلال گئے اور جانے کے بعد کہا یا رسول اللہ، یعنی یہاں ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ وصال کے بعد یا سے بھی خطاب کرنا جائز ہے، جیسا کہ کہتے ہیں کہ صاحب زندے کو یا کہیے، جو انتقال کر گئے ان کو یا مت کہیے، یہاں وہ یا رسول اللہ کہہ رہے، یا رسول اللہ استسقی لامتی کا فانہم قد ہلکوا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم اپنی امت کو پانی پلائیے۔ یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ دعا کر دیجئے، خود حضور کو کہہ رہے آپ پلائیے، اپنی امت کو پانی عطا کیجئے، اپنی امت کو پانی دیجئے۔ کیوں؟ فَإِنَّهُمْ قَدْ هَلَكُوا، دیکھ نہیں رہے ہیں کہ آپ کی امت تباہ اور ہلاک ہو رہی ہے۔ فَأَتَى الرَّجُلَ فِي الْمَنَامِ فَقِيلَ لَهُ، اور وہ جب حضرت بلال ابن حارث گھر لوٹ آئے اور سو گئے، یہ دعا کر حضور کے روضے پہ دعا کی، حضور سے التجا کی، استغاثہ کیا، گھر آئے سو گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب میں تشریف لائے اور حضور نے خواب میں آ کے کیا فرمایا؟ اتی عمر فاقرہ السلام، کہا کہ جاؤ عمر کو میری طرف سے سلام کہنا، کیونکہ حضرت عمر بہت پریشان تھے، خلیفہ وقت تھے، سب سے زیادہ تو وہ پریشان تھے کہ بھائی یہ رعایا کا میں کیا مطلب، ان کو کیسے اناج دوں گا میں، ان کو کیسے ان کی زندگی کی حفاظت کی جائیں گی، کیونکہ کھانے کے لیے اناج نہیں ہے، قحط اتنا سخت ہے۔ تو اللہ کے نبی آیا اور کہا کہ پریشان نہ ہو، جاؤ عمر کو میرا سلام کہنا، وَأَخْبِرْهُ أَنَّكُمْ مَسْقِيُونَ، اور عمر کو یہ خبر دے دو کہ بارش تمہیں دی جائیں گی، بارش عطا کی جائیں گی۔ وَقُلْ لَهُ عَلَيْكَ الْقَيْسَ وَعَلَيْكَ الْقَيْسَ، اور جاؤ عمر سے یہ بھی کہنا کہ بردباری اختیار کرے، بردباری اختیار کرے، دانائی اختیار کرے۔ یہ نصیحت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے۔ فَأَتَى عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ، وہ شخص یعنی حضرت بلال ابن حارث حضرت عمر کی خدمت میں آئے اور جو کچھ خواب میں انہوں نے دیکھا تھا وہ حضرت عمر کو بتایا، اس کی خبر دی۔ فَبَكَى عُمَرَ ثُمَّ قَالَ، حضرت عمر یہ خبر سن کر، حضور کی یہ بشارت سن کر رونے لگے۔ ثم قال، پھر اس کے بعد حضرت عمر نے کہا یا ربی لا علو الا ما عززت عنہ، اے پروردگار عالم بے شک تو جانتا ہے کہ میں کوتاہی نہیں کرتا مگر وہ کہ جہاں میں عاجز ہوں، جہاں میرا بس نہ چلے، ورنہ میں اپنی طرف سے تو کوئی کوتاہی نہیں کرتا۔ تو اس کے بعد روایتوں میں آتا ہے کہ پھر صبح جب ہوئی یہ خواب بشارت ہوئی اور حضرت عمر کو انہوں نے خواب کا خبر دی، تو اسی دن پھر اتنی بارش ہوئی کہ پورا مدینہ جل تھل ہو گیا۔ پھر تو گویا یہ خواب کی صداقت بھی ظاہر ہوئی، اور یہ بڑے بڑے محدثین نے اس کو حدیث کو لکھا، اور پھر حدیث ضعیف بھی نہیں ہے جناب، یہ حدیث بالکل سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔ ابن ابی شیبہ کے علاوہ اس کو امام طبری بھی لائے ہیں، دیکھیے تاریخ طبری بھی اس وقت میرے پاس اوریجنل رکھی ہوئی ہے، یہ ہے تاریخ طبری، یہ سب پہلے کے محدثین ہیں، یہ اس وقت کے جب اہل حدیث کا وجود بھی نہیں تھا، جب توصیف الرحمان صاحب غیر مقلد کی جماعت پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، اس سے بھی پہلے کے محدثین ہیں۔ امام ابن جریر نے اس کو تاریخ طبری جلد نمبر 2 صفحہ 509 پہ لکھا ہے۔ امام بہقی نے اس کو دلائل النبوت میں لایا، جلد 7 صفحہ 35 حدیث نمبر 3030 کے تحت۔ ابن عساکر نے بھی اس کو لکھا، تاریخ دمشق الکبیر جلد 44 حدیث نمبر صفحہ نمبر 345 پر۔
اس کو امام ابن عبد البر نے الاستیعاب فی معرفت الصحاب جلد نمبر 3 صفحہ 1149 پہ لکھا. اس کو امام ابن عصیر نے اپنی الکامل جلد 2 صفحہ 597 پہ لکھا.